تم سوچتے ہو نا کہ کیا میری زندگی میں کسی معجزے کے رونما ہونے کی کوئی امید ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی نشانی ظاہر کرتے ہیں جس سے علم ہو سکے کہ اب ہمارے لیے معجزوں کے در کھل چکے ہیں۔ تمہارے درد میں لپٹی زندگی اور آہوں میں چھپی حسرتیں، کیا ان کے پورا ہونے کی کوئی ذرا سی بھی امید باقی ہے؟ تمہارے مستقبل کے حوالے سے جکڑ دینے والے خوف جو تمہارے حال کو بے حال بنائے ہوئے ہیں، کیا ان کے زائل ہو جانے کی کوئی ذرا سی بھی امید باقی ہے؟ تو سنو میری بات۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مومنین کو تو مجھ سے ہی امید رکھنی چاہیے، میں ہی تو ہوں جو تمہاری زندگی کے اندھیروں کو روشنی جگنیوں میں بدلنے پر پوری طرح قادر ہوں، میں ہی تو ہوں جو بے قرار دل کی آہ سنتا ہے، میں ہی تو ہوں جو تمہاری زندگی میں تب مجھے لگتا ہے جب تم خود کو اندھیروں کے سپرد کر دیتے ہو۔ آخر کون سی چیز تجھے مجھ سے مانگنے سے روکتی ہے؟ آخر کون سی قوت تمہیں میرے آگے سربسجود ہونے سے منع کرتی ہے؟ کیا تم اپنی زندگی کے اندھیروں سے اس حد تک ہی نا امید ہو چکے ہو کہ میں جو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہوں، جو اندھیروں کے اندر اپنے بندے کی پکار سننے پر قدرت رکھتا ہے، اس سے بھی مایوس ہو چکے ہو اور اس کے آگے سر نہیں جھکا رہے؟ ان قریب تمہاری زندگی کے اندھیرے راستے اس کے کن کے معجزوں سے روشن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے لگائی گئی امیدیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ دعائیں تو ہماری زندگی میں امید کی طرح ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی ملتی ہے۔ تو مایوس مت ہو کہ دعا کی توفیق جب تمہیں مل جائے تو یہ اشارہ ہے کہ اب تمہاری زندگی میں معجزے آنے ہی والے ہیں۔ بس تم اپنے حصے کا کام کیے جاؤ، اس رب کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے آگے گڑ گڑاتے جاؤ، آگے اس پر چھوڑ دو۔ کیا وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹائے گا جو سیپی کے اندر ننھے کیڑے کو بھی اس کی غذا کا اس کا دانہ پانی بر وقت پہنچا رہا ہے؟ کیا وہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دے گا جس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے یونس علیہ السلام کو زندہ نکالا؟ پھر تم اتنی جلدی ہمت کیوں ہارنے لگتے ہو؟ وہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، صبر اور نماز کے ساتھ مجھ سے مدد طلب کیا کرو۔ اس نے مانگنے کے ساتھ صبر کی بھی تو تاکید کی ہے نا، پھر تم اتنی جلدی کیوں تھکنے لگتے ہو؟ وہ جانتا ہے تمہارے اندر کے بھیدوں کو، وہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا سہا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم ٹوٹ کر گرنے کے بالکل قریب ہو۔ سو پریشان مت ہونا، وہ عنقریب تمہاری زندگی میں موج سے رونما کر کے تمہیں تھام لے گا، ٹوٹنے سے بچائے گا۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، وہ سب جانتا ہے۔ جو خواہشیں آنسو بن کر تمہیں اس کے آگے جھکنے پر مجبور کرتی ہیں نا، وہ آنسو بہت قیمتی ہیں۔ خواہشوں کا نہ ملنا بعض اوقات نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں کچھ اور عطا کرنا چاہتا ہے، کچھ بہت بڑا دینا چاہتا ہے، بڑی چیز سے نوازنا چاہتا ہے۔ تو ان سجدوں، ان بے قرار آہوں میں لپٹی دعاؤں کے بدلے وہ تمہیں اپنے لیے چننا چاہتا ہے، وہ تمہیں اپنے مقرب بندوں میں شمار کرنا چاہتا ہے۔ سو ایک چھوٹی سی خواہش جس کے پیچھے تم خود کو رول رہے ہو، اس کا نہ ملنا تمہارے لیے بعض اوقات بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کے بدلے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ چن لے اس کے آگے دنیا کی کوئی بھی خواہش ہیچ ہے۔ تم ضرور اس کے آگے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے آنسو بہاؤ، وہ سب سننے پر قادر ہے۔ اگر وہ چیز تمہیں عطا نہ ہوئی تو سمجھو کہ تمہارے رب نے تمہارا انتخاب ان بندوں میں کر لیا ہے جن کو وہ بہت کچھ بہت بڑا عطا کرنا چاہتا ہے، اور وہ عطا اس خواہش کی عطا سے بہت بڑی ہے۔ کاش کہ تم جان پاتے، جب وہ تمہیں اپنے لیے چن لے گا تو تمہارے لیے معجزوں کے ایسے در کھلیں گے جو کبھی بند نہیں ہوں گے، تمہارے لیے امید کے ایسے دیے جلیں گے جو کبھی نہیں بجھیں گے، تم زندگی کی ان خوشیوں پر بھی دسترس پا سکو گے جو کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکیں۔
تمہیں دل کا ایسا سکون ملے گا جو بڑے سے بڑے دولت مند انسان کے پاس بھی نہیں ہے۔ تم اپنی زندگی پر رشک کرو گے، تم ان خواہشوں پر ہنسو گے جن کا ملنا تم اپنی زندگی میں ناگزیر سمجھتے تھے، جن کا نہ ملنا تمہارے لیے کسی بڑے سانحے سے کم نہ تھا۔ پھر تمہیں خواہ و خواہش اس حاصل سے بہت چھوٹی لگیں گی جن کے لیے تم روتے تھے، رات کو اپنے رب کے روبرو ہو کر آنسو بہاتے تھے۔ سو تم اپنی ساری بے چینیاں اس رب کے سپرد کر دو اور دعا مانگنا کبھی بھی نہ چھوڑو، کیونکہ دعا ہی تو معجزوں کا راستہ ہے، دعا ہی تو وہ زینہ ہے جس پر چڑھ کر معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔